فلم کی شروعات ماسٹرز کو دکھانے سے ہوتی ہے، جن میں ایک وائٹ اور دوسرا بلیک ماسٹر تھا۔ وائٹ والے اچھائی کے ماسٹر جبکہ بلیک والا برائی کا ماسٹر تھا۔ ان دونوں کی زبردست لڑائی چل رہی تھی۔ تلواروں سے یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت لڑائی کرتے ہیں، اور کیونکہ دونوں ہی ماسٹر طاقتور تھے تو یہاں اپنی طاقتوں کا خوب استعمال کرتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر ہر طرح کا حملہ کرتے ہیں۔ چیزیں اٹھا کر پھینکنا، آگ پیدا کر کے اسے پھینکنا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خاص قسم کے موو یعنی کہ اڑ کے گھوم کر ہوا میں اڑ کر بھی حملہ کر رہے تھے۔ اب کیونکہ ان کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے بلیک ماسٹر یہاں پر اپنے آخری خطرناک طاقت کو استعمال میں لاتا ہے، اور وہ یہاں ایک ڈریگن وائٹل یعنی ایک ایسا رستہ کھولتا ہے جس کے اندر سے بہت سارے ڈریگنز آ گئے تھے۔ وہ وہاں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور یہ سبھی ڈریگنز انسانوں کو کھا کر ان کی آتما کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ سب ڈریگنز وائٹ ماسٹر کے اسٹوڈنٹس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں کاٹ کاٹ کے کھانے لگتے ہیں، اور انہیں مار کر ان کی آتما کو اپنے پاس قید کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے آس پاس توڑ پھوڑ بھی کافی مچائی تھی۔ حالانکہ اسٹوڈنٹس جنہیں وائٹ ماسٹر نے کافی اچھے سے ٹرین کیا تھا، وہ ڈریگنز کو اپنی تلواروں سے مارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور تھے بھی بہت خطرناک، اس لیے اسٹوڈنٹ زیادہ دیر تک ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے اور اسی میں وہ لڑائی سے ہار جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وائٹ ماسٹر کو یقین نہیں ہوتا، وہ کافی حیران و پریشان یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد بلیک ماسٹر اپنی شیطانی طاقت سے ان پر بھی حملہ کر دیتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ انہیں ہراتا یہاں پر ایک کافر طاقتور ماسٹر آ جاتا ہے جو مارشن اسکول کے اسٹوڈنٹ رہ چکے تھے، جن کے پاس طاقتیں اتنی تھیں کہ ان کے آتے ہی وہ ہر جگہ پھیل گئی، جس کے بعد وہ اپنی تلوار کو اور بھی زیادہ طاقتور بنا کر بلیک ماسٹر پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ ماسٹر یہاں اپنے گھومنے والی تلوار سے بار بار بلیک ماسٹر پر حملہ کرتے رہتے ہیں، جس سے ان کا دھیان بھٹک جاتا ہے، اور کیونکہ بلیک ماسٹر کی طاقتیں بھی اسی ماسٹر کے سامنے کچھ نہیں کر پاتی، اسی لیے آسانی سے وہ بلیک ماسٹر کو ہرا دیتا ہے۔ اور اب جیسے ہی وہ طاقتور ماسٹر اپنا آخری وار کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حملہ چکن پر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری کہانی امیجنری تھی جو یہاں پر شوئی نام کے ایک لڑکی کے دماغ میں چل رہی تھی، جو کہانی وہ چھوٹے بچے کو سنا رہا تھا، اور مارشن اسکول کا ماسٹر وہ خود کو سمجھ رہا تھا، کیونکہ اسکول میں ٹریننگ لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہاں پر شوئی نے بچے کو یہ بتا دیا کہ وہ ہی مارشن اسکول کا اسٹوڈنٹ رہا ہے، اور ساتھ ہی وہ یہاں کے بچوں کو کھیلنے والی تلوار بھی بچوں کو دکھا کر کہتے ہیں کہ یہ جادوئی تلوار ہے جو آپ کی مدد بھی کرے گی دشمنوں سے لڑنے میں، کیونکہ یہ تلوار ویسی ہے جیسے اس طاقتور ماسٹر کے پاس بھی تھی۔ ایسا وہ اسی لیے کہہ رہا تھا کیونکہ بچے کو تلوار بیچنا چاہتا تھا، اور کیونکہ وہ بچے تھے اسی لیے اس کی باتوں میں آ کر تلوار خرید لیتے ہیں۔ اتنی دیر میں یہاں ایک پاگل آدمی آ گیا تھا جو عجیب طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، کیونکہ اسے ایک بری آتما نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ بڑا سا ہتھوڑا بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی مدد سے وہ گاؤں والوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ ہتھوڑے کو ادھر ادھر دیکھ کر مارتا ہے، جس سے وہاں توڑ پھوڑ ہونے لگتی ہے۔ گاؤں والے ڈر کر اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ پھر وہ بچہ کھیلنے والی تلوار اس پاگل آدمی کے سامنے کرتے ہیں جس نے اسے شوئی سے خریدا تھا۔ یہ دیکھ کر اس پاگل آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، اور وہ جیسے ہی اپنے ہتھوڑے سے بچے پر حملہ کرنے لگا، فل سپیڈ میں یہاں شوئی آ کر بچے کو سائڈ میں کر کے بچا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس آدمی کو اب شوئی پر غصہ آنے لگا، اسی لیے وہ اس ہتھوڑے سے اس پر حملہ کر دیتا ہے، جس سے شوئی دور جا کر گرتا ہے۔ اور اب جیسے ہی وہ آدمی دوبارہ شوئی پر حملہ کرنے والا تھا، تب یہاں پر اسے بچانے ایک لڑکی آ جاتی ہے جس کا نام یونین تھا۔ وہ کافی بہادر اور طاقتور تھی، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی خوبصورت بھی، جیسے شوئی دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ وہ ہوا میں گھوم کر اور تھوڑا اوپر نیچے ہو کر پاگل آدمی کے منہ پر اپنی ٹانگوں سے حملہ کر دیتی ہے، جس سے وہ دور جا کر گر جاتا ہے، پر تھوڑی ہی دیر میں وہ آدمی دوبارہ زوردار جھٹکے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ یولن پر حملہ کرتا، اس کا ساتھ دینے اس کا ساتھی آ گیا تھا، اور وہ کافی طاقتور تھا، جس آدمی کے اوپر جنگ کر کے اس کے اوپر ہی بیٹھ جاتا ہے، اور جیسے ہی اس پاگل آدمی نے خود کو چھڑوایا، یہاں پر یورن کا دوسرا ساتھی آ گیا، اور اس نے دور ہی سے بغل آدمی پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیا۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر سب لوگ اس کے پاس اور اس کے اندر اس بری آتما کو نکال دیتے ہیں جس نے پاگل آدمی کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا، اور یہ سب اس سے کروا رہی تھی۔ ایسے وہ اپنی نارمل حالت میں آ گیا تھا، اور ساتھ ہی اس کی جان بھی بچا لی گئی تھی۔ سب نارمل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اصل میں یولین اور اس کے دونوں ساتھی مارشن اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے۔ یہاں پر مارشل آرٹ سکھایا جاتا تھا، یعنی لڑنا، جیسے کہ تلوار بازی، ہاتھوں سے لڑائی کرنا، گنگ فل وغیرہ، اور یہ دونوں وہاں کے سب سے بہترین اسٹوڈنٹ مانے جاتے تھے، کیونکہ یہ بہت بہادر اور لڑنے میں بہت زیادہ ماہر تھے، اسی لیے سبھی لوگ عزت سے ان کے آگے جھک جاتے ہیں، کیونکہ مارشن اسکول کو اس وقت کا سب سے طاقتور اسکول مانا جاتا ہے، اور سب اسکول میں جانے کے لیے بہت فخر کی بات سمجھتے ہیں، کیونکہ کوئی اسکول کی عزت کرتا تھا۔ اور اب یہاں یونین
کا ساتھی اپنے جادو سے پتہ کرتا ہے کہ یہاں سب ٹھیک ہے، اور جب اسے تسلی ہو جاتی ہے تو اب وہ بچہ جس نے اس آدمی کے سامنے تلوار کی تھی اس سے اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آپ نے وہ کیوں کیا، کیوں اتنا بڑا رسک لیا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ جس پر بچہ بڑی معصومانہ انداز میں کہتا ہے کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس جادوئی تلوار ہے اور میں نے اس اسٹوڈنٹ سے خریدی ہے، اور وہ شوئی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اب کیونکہ اس نے اسے بتایا تھا کہ اس میں انوکھی طاقتیں ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر بچی کی موم ان تینوں یعنی یولن اور اس کے ساتھیوں سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ لوگ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ کیا یہ موشن اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے؟ کیونکہ آپ لوگ بھی تو وہیں سے آئے ہیں تو اسے جانتے ہوں گے۔ جس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، شوئی وہاں کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ جو سن کر بچی کی موم اور باقی گاؤں والے شوئی پر کافی غصہ کرنے لگتے ہیں کہ اس نے بچے سے جھوٹ بولا اور وہ اتنے خطرناک چیزیں کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے ناسمجھ ہیں، تم ایسی بے وقوفی کیوں کی؟ وہ اس لیے بھی بھڑک رہے تھے کیونکہ موشن اسکول جا کر لڑنا سیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب جولن اور اس کے ساتھی بھی شوئی کو کہتے ہیں کہ تم ایسے ہمارے اسکول کا نام استعمال نہ کر، کیونکہ اس طرح تو ہمارے اسکول کی بدنامی ہی ہوگی اور لوگ پھر اسے عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے اسکول ماسٹر کے پاس آ گئے جو اس وقت سینئر ماسٹر کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جہاں وہ تینوں ماسٹر کو گاؤں میں ہونے والی چیزیں بتاتے ہیں۔ اب رات ہو جاتی ہے اور رات کے وقت شوئی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک چیز کی طرف بڑی غور سے دیکھ رہا تھا اور کچھ سوچ رہا تھا۔ اسے ایسے سوچتے سوچتے صبح سے رات ہو گئی تھی۔ صبح کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دراصل ان پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں پر موشن اسکول تھا، کیونکہ وہاں جا کر ٹریننگ لینا اس کا سپنا تھا۔ ان سب کو پتہ چلتا ہے کہ موشن اسکول والے سب کے لیے ٹیسٹ رکھ رہے ہیں جن میں کافی ساری مشکل چیلنجز لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے اور ان میں حصہ لینے والے لوگوں کو انہیں پورا کرنا ہوگا۔ جو ابھی سبھی چیلنجز کو پورا کرے گا اسے ایک جادوئی تلوار حاصل کرنے کا موقع ملے گا جو آج تک کا سب سے خطرناک ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے لیتے ہی وہ انسان بھی طاقتور بن جائے گا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ ہر کوئی کافی خوش اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ سارے لوگ تو اس ٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے موشن اسکول میں جانے لگتے ہیں جس میں شوئی بھی تھا۔ اپنے پہلے ٹیسٹ کے لیے اسکول کے صحن میں وہ سب جمع ہو جاتے ہیں اور ماسٹر انہیں پہلے ٹیسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں جو ٹیسٹ کافی نئے انداز کا تھا۔ ان کے سامنے بہت ساری کرسیاں ایک ایک کر کے اوپر رکھی جاتی ہیں۔ یہاں سے اس طرف لمبی کرسیوں کی لائن بنائی جاتی ہے جس کے بعد ماسٹر اس کے اوپر اپنے جادو سے ایک مشکل پورٹل راستہ بناتا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ ان لوگوں کو کرسیوں کی مدد سے اوپر چڑھ کے پورٹل کے پاس آنا ہوگا، جہاں پر یہ لوگ جیسے ہی پورٹل کے اندر جانے لگیں گے انہیں ان کی زندگی کا تکلیف دہ منظر دکھایا جائے گا، جس سے یہاں ان کے دماغ اور جذبات کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور وہ کس طرح خود کو قابو کرتے ہیں اور پھر اس برے وقت کو بھلا کر فوٹاسی ہو کر اسے پار کرتے ہیں، یہ ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے۔ اب کچھ لوگوں کو یہ ٹیسٹ کافی آسان لگ رہا تھا، اسی لیے وہ اسے جلدی سے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس پورٹل کے پاس پہنچتے ہیں تو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اور دھیان بھٹکنے کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ ایسے کئی سارے لوگ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تھے جبکہ کچھ پورٹل کو پار کر کے دوسری طرف جانے میں کامیاب رہے۔ اب باری شوئی کی تھی جس نے ابھی ٹیبل پر پیر رکھا ہی تھا کہ سلپ ہو گیا، لیکن گرنے سے پہلے اس نے خود کو بچا لیا۔ اب دیکھنے سے وہ بالکل یہاں کا اسٹوڈنٹ نہیں لگ رہا تھا اور صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اس ٹیسٹ کو پاس نہیں کر پائے گا، اسی لیے کسی کو بھی اس کی امید نہیں تھی۔ لیکن جب اس نے آس پاس دیکھا کہ لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں تو اس نے ہمت دکھائی اور کرسیوں پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے تیسے وہ پورٹل کے پاس آ ہی گیا، پر اب جیسے ہی اسے پار کرنے لگا اسے یہ خیال آیا کہ لوگ مجھے چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں، مجھ پر ہنس رہے ہیں اور مجھے اس بات کے تانے دیے جا رہے ہیں کہ میں کبھی مارشل اسکول کا اسٹوڈنٹ نہیں بن سکا۔ اب یہ وقت واقعی اس کے لیے تکلیف دہ تھا جو اسے ہرانے پر مجبور کر رہا تھا، کیونکہ شوئی کے پیروں کی پکڑ کمزور ہو گئی تھی اور وہ نیچے گرنے ہی والا تھا۔ وہ گرنے ہی لگا تھا کہ ایک کرسی کو پکڑ کر واپس جیسے تیسے کر کے اوپر آ ہی گیا اور اب پورے حوصلے کے ساتھ وہ پورٹل کو دوڑتا ہوا اس کے پار آ جاتا ہے اور اس طرح اس نے ٹیسٹ پاس کر لیا۔ اب شوئی کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے جو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے تھے، جو اسے ملا کر کل 3 لوگ تھے۔ کچھ اور ٹیسٹ لینے کے بعد انہیں ان کے آخری ٹیسٹ کے لیے اندر لے جایا جاتا ہے اور ان کا یہ ٹیسٹ سمپل تھا، انہیں بس وہ جادوئی تلوار نکالنی تھی، پر یہ چیز اتنی آسان نہیں تھی جتنی نظر آ رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے دنیا کی اتنی بڑی طاقت کو حاصل کرنا آسان تو نہیں ہوگا۔ تلوار کے اندر ہر طرح کی طاقت موجود تھی، جیسے انسان جس طرح چاہے اپنے حساب سے اس کی طاقتیں استعمال کر سکتا تھا۔ اسے پوری دنیا حاصل کرنا چاہتی، اسی لیے اب باقی کے دونوں اس تلوار کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ باقی کے دونوں ایک دوسرے پر راڑ سے حملہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کسی بھی طرح
یہ اسے حاصل کرنا چاہتے تھے، جبکہ شوئی ان کی لڑائی سے بچتے ہوئے سائڈ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ جیسے ہی تلوار کی طرف بڑھنے لگتا ہے باقی کے دو اسے دیکھ لیتے ہیں اور انہیں غصہ آ گیا یہ سوچ کر کہ ہم یہاں اس کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ اسی تلوار کو لینے کے لیے اتنی جلدی مچا رہا ہے۔ اسی لیے اب وہ دونوں راڈ سے اس پر حملہ کر دیتے ہیں، جس سے شوئی بیچارہ دور جا کر گرتا ہے اور اب اس کے مقابلے والے دونوں اس تلوار کے پاس جانے لگتے ہیں۔ یہاں تلوار اپنی طاقت سے ان دونوں کو دور پھینک کے مارتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تلوار کو ابھی چھوا بھی نہیں تھا۔ اب یہاں ایک چیز بڑی حیران کن تھی کہ جہاں وہ تلوار اپنی طاقتوں سے ان دونوں کو دھکیل رہی تھی، تلوار کی طاقت شوئی کو اپنی طرف کر رہی تھی۔ طاقت بھی اس کے ہاتھوں کو جکڑ لیا تھا، اسی لیے وہ تلوار کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اور آخر میں آ کر اسی تلوار کو پکڑ ہی لیتا ہے جو دنیا کا پہلا انسان تھا۔ اس نے تلوار کو ہاتھ لگایا کیونکہ آج تک ایسا کوئی نہیں کر پایا تھا اور اسی تلوار کو پکڑ کے وہ ہوا میں لہرانے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر سبھی کافی حیران رہ گئے تھے، اس کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں تھی، وہ ایک عام سا انسان تھا اور آج اس نے اس جادوئی طاقت والی تلوار کو پکڑ لیا تھا جو دیکھ کر سینئر ماسٹر اعلان کرتے ہیں کہ شوئی ہی اس ٹیسٹ کو پاس کیا ہے اور آج سے یہ تلوار اسی کی ہے اور اس کی ساری طاقتیں بھی اب شوئی استعمال کرے گا۔ بس سینئر ماسٹر کے اس فیصلے پر ماسٹر اور باقی اسٹوڈنٹ ناخوش تھے اور اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں، اسی لیے ماسٹر سینئر ماسٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ جو فیصلہ آپ نے سنایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ شوئی اس تلوار کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ تلوار کس قدر طاقتور ہے جس کی طاقتیں شوئی استعمال نہیں کر سکتا، جس پر سینئر ماسٹر کہتے ہیں کہ میں نے ٹھیک فیصلہ سنایا ہے جس پر میں پکا ہوں، میں یہ واپس نہیں لے سکتا اور یہی گاڈ اور ہیون یعنی جنت کے نگوں کی بھی مرضی ہے۔ بس اب تمہیں شوئی پر بھروسہ کرنا ہے، چونکہ میں اس کی خوبیوں کو پہچان گیا ہوں۔ یہ کہ اگر سینئر ماسٹر وہاں سے چلے جاتے ہیں، جس کے بعد ماسٹر اب سب سے بہترین اسٹوڈنٹ کو بلاتے ہیں جن میں سے اس کے ساتھ شوئی بھی آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ماسٹر اسے اپنی طاقت سے پیچھے دھکیل دیتے ہیں کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ تلوار حاصل کرنے میں، اس ٹیسٹ کو پاس کرنے میں اس کی بس قسمت ہی چلی ہے، کیونکہ جب تلوار نے اسے اپنی طرف کیا تھا تو پیچھے بھی پھینکا تھا۔ اسی لیے وہ شوئی کو سکون سے جانے کے لیے کہتے ہیں، جس پر شوئی کہتا ہے کہ نہیں، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں اور اب پلیز مجھے ٹرین کرنا، لڑائی کرنا سکھائیں تاکہ میری بھی طاقتیں سب کے سامنے آئیں۔ پر جیسے ہی ماسٹر نے اسے ایسا کرنے سے انکار کیا، وہ ماسٹر کو لڑنے کے لیے چیلنج کر دیتا ہے، لیکن اب جب ماسٹر اور اس کی لڑائی ہوتی ہے تو ماسٹر اسے اتنا ایک ہاتھ گھما کر اس کی طرف کرتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور اس لڑائی میں ہار جاتا ہے، جس کے بعد اسے اسکول سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ بہت دکھی من کے ساتھ اسکول سے نکل گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کے پیچھے یولن آ گئی اور اسے دکھی دیکھ کر ہمدردی کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ آخر تم نے اس ٹیسٹ میں حصہ ہی کیوں لیا۔ اب اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کی نظر سامنے پڑی لاشیں پڑ جاتی ہے، جسے دیکھ کر وہ کافی گھبرا گئے تھے، لیکن کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی ان پر کچھ لوگوں کا حملہ ہو گیا۔ ایک آدمی اوپر سے نیچے آیا تلوار سے ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ تلوار شوئی کو لگنے ہی والی تھی کہ تبھی یولن اسے سائڈ پر کر لیتی ہے، جس کی بعد وہ باقی سبھی دشمنوں کے ساتھ بھیڑنے لگتی ہے۔ وہ تو بآسانی انہیں ہرا دیتی ہے، لیکن شوئی کے لیے ان سے بچنا کافی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اسے تو ابھی لڑنا ہی نہیں آتا تھا۔ اسی لڑائی کے بیچوں بیچ یولن بھی زخمی ہو جاتی ہے، لیکن وہ سب کو ہرا دیتی ہے۔ اب یولن کو زخمی دیکھ کر وہ اس کی پٹی کرتا ہے اور اسے اٹھا کر اسکول میں لے جاتا ہے کیونکہ وہ کمزوری محسوس کر رہی تھی اور اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ابھی جیسے اسکول آئے، یولن کی دونوں ساتھی یہ دیکھ کر کافی حیران رہ گئے کہ اسکول کے اتنے پاس ان پر حملہ ہو گیا اور انہیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ تبھی وہاں پر ماسٹر آ گئے جو یولن کو زندہ سلامت دیکھ کر خوش بھی ہوئے اور انہوں نے شوئی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یولن کو یہاں لانے کے لیے اب موقع دیکھ کر شوئی ماسٹر کے آگے جھک جاتا ہے اور ان سے کافی منتیں کرنے لگتا ہے کہ پلیز مجھے بھی ٹرین کر دیجیے اور یہاں رکھ لیں۔ اس کی ایمانداری اور رحم دلی دیکھ کر اسے ٹریننگ لینے کے لیے اس کو کتنی لگن ہے، یہ سب دیکھ کر ماسٹر اسے اسکول میں رکھنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور اب انہوں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ میں اسے دل سے ٹریننگ دوں گا۔ اس پر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور اگلے ہی دن وہ اس اسکول میں کام کرنے لگ گیا۔ وہ سب کے لیے کھانا بھی بناتا ہے اور اس کی یہ مہارتیں اور کھانے کے ذائقے کی وجہ سے سب اس کی کافی تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ اب شوئی سب اسٹوڈنٹ کو مارشل آرٹ کی پریکٹس کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور انہیں ذہن میں رکھ کر فری ٹائم میں انہی سبھی موشن کو اپنی کاپی میں ڈرائنگ بناتا ہے۔ پھر جب جنگل میں جا کر خود ہی پریکٹس کرنے لگتا ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے تلوار چرائی۔ اس دن اسے ایسا کرتے ہوئے ماسٹر دیکھ لیتے ہیں، جس کے بعد وہ یولن کو کہتے ہیں کہ تم اسے ٹرین کرو۔ اس کے بعد یولن اسے جنگل میں لے جا کر ٹریننگ دینا شروع کر دیتی ہے۔ وہ تلوار بازی کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی موشن اور ہاتھوں سے کیسے لڑائی کرتے ہیں
سب سکھاتی ہے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی ان چیزوں میں کافی بہتری آ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر سینئر ماسٹر بھی اس کے لیے کافی خوش ہوئی اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اب آخر کار اس تلوار کو شوئی کے حوالے کر ہی دینا تھا، جس پر وہ ماسٹر کے آگے جھک گیا۔ تلوار کے ملتے ہی اب ماسٹر اسے کوئی ٹریننگ دینے لگے، جو ٹریننگ پہلے سے زیادہ سپیڈ والی اور سخت تھی، لیکن جہاں شوئی کافی اچھا کرتا ہے اور وہ ماسٹر کے ہر وار سے بچاتا ہے خود کو، جس کے لیے وہ خاص ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اڑتا ہے، پیروں کا سہارا لے کر گھوم جاتا ہے۔ ساتھ ہی ماسٹر اسے خاص قسم کی چیزیں بھی سکھاتا ہے تاکہ شوئی تلوار کا استعمال کرنا اچھے سے سیکھے۔ کچھ ہی دن بعد بلیک ماسٹر مارشل اسکول پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہاں اپنی خطرناک طاقتوں کے ساتھ اڑ کر آیا وہ سارے اسٹوڈنٹ کو گرا دیتا ہے اور اسکول کا دروازہ بھی توڑ دیتا ہے۔ اس کے یہاں آنے کا مقصد اس جادوئی تلوار کو حاصل کرنا تھا، اسی لیے اب یہاں کے سبھی اسٹوڈنٹ ایک ہو کر بلیک ماسٹر سے لڑنے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بلیک ماسٹر پر حملہ کرتے، وہ ڈریگن ہول سامنے ڈالتا ہے اور اس کے اندر سے بہت سارے ڈریگنز نکال کر ان کی طرف پھینک دیتا ہے۔ یہ لوگ اب ڈریگن سے لڑ کے تلواروں سے انہیں کاٹ کاٹ کے مارنے لگتے ہیں۔ اب جہاں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اصل میں یولن کا دوسرا ساتھی غدار تھا، وہ بلیک ماسٹر کا ساتھ دیتے ہوئے ان سے لڑنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ ماسٹر نے شوئی کو چنا تھا، پر ابھی لوگ ایک ساتھ ہو گئے تھے۔ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ اسے اس لڑائی میں ہرا دیا جاتا ہے۔ پھر سارے اسٹوڈنٹ ایک ہو کر بلیک ماسٹر پر حملہ کرنے کے لیے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ اکیلا تھا، لیکن اپنے خطرناک دانتوں سے وہ سب کو دور کر دیتا ہے۔ اب غدار یولن کے ساتھی پر ڈریگن حملہ کر دیتے ہیں اور اسے کاٹ کر کھا جاتے ہیں اور اس کی آتما کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کیونکہ ڈریگن اسے بھی یہاں کا اسٹوڈنٹ سمجھ لیا تھا، اسی لیے وہ اسے مار دیتے ہیں۔ اب وائٹ اور بلیک ماسٹر کی ایک بار پھر سے زبردست لڑائی ہوتی ہے، جس میں دونوں طاقتور ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بڑی ٹکر دیتے ہیں۔ اب ایک وقت آیا جب وائٹ ماسٹر اس پر بھاری پڑنے لگے اور وہ اسے مار کر ہرانے ہی والے تھے کہ بلیک ماسٹر پانی میں سے بہت بڑے مانسٹر کو باہر بلا لیتے ہیں، جو وائٹ ماسٹر کو ٹانگ مار کر دور گلا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھ کر شوئی جادوئی تلوار لے کر اس جنگ کے میدان میں اترا۔ وہ اب مانسٹر سے لڑنے لگتا ہے۔ اس نے کئی بار اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ماسٹر بہت خطرناک تھا۔ وہ پہلے اس کی تلوار کو توڑ دیتا ہے اور پھر ٹانگ مار کر شوئی کو بھی دور گرا دیتا ہے۔ یولن اور اس کے ساتھی مانسٹر کو رسی سے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر مانسٹر ان سے بھی بے قابو ہو جاتا ہے اور انہیں بھی پھینک کر مار دیتا ہے۔ بلیک ماسٹر جیسے ہی شوئی پر حملہ کرنے آیا، یہاں شوئی کی ماں آگے آ جاتی ہے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ شوئی تو بچ گیا، لیکن تلوار اس کی ماں کو لگ جاتی ہے اور وہ اپنی زخمی ماں کو اپنی گود میں کر لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ماسٹر کو بہت غصہ آیا، اسی لیے وہ دوبارہ سے اٹھ کر بلیک ماسٹر کے سامنے آتا ہے، جبکہ شوئی اپنی ماں کو گود میں لے کر رونے لگتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں شوئی کے اندر کی طاقتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، جبکہ اس کی ٹوٹی ہوئی تلوار بھی اپنے جادو کی وجہ سے پھر سے ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اب تلوار اور شوئی دونوں ہی کافی طاقتور تھے، اسی لیے یہاں شوئی اپنی طاقتوں سے کافی بڑا جادوئی ڈریگن بناتے اور ساتھ ہی شوئی اپنے ڈریگنز والے موو سے بلیک ماسٹر پر حملہ کرواتے ہیں، جس سے ایک ساتھ ڈریگن کے کئی سارے اس کے جسم کے آر پار ہو جاتے ہیں، جس سے بلیک ماسٹر کی موت ہو جاتی ہے اور آخر وہ اس جنگ کو جیت جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے اس کی ماں بھی بچ جاتی ہے، اور اب بلیک ماسٹر کو ہرانے کی وجہ سے شوئی کافی مشہور ہو چکا تھا۔ اب وہ مارشل اسکول کا سب سے طاقتور اسٹوڈنٹ گرانا جاتا تھا، اور آخر کار اس کا سپنا بھی پورا ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور اسی کے ساتھ ہی یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔